آپ نے اتہاس نہیں پڑھا، سن 1888 کا دور تھا، لوگ چپ تھے، دیش کی آزادی کے لیے کوئی نکل نہیں رہا تھا۔ مسلمانوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دوبارہ اس دیش کی آزادی کے لیے جب کام شروع کیا، جب طیب جی اور بھیم جی جیسے لوگوں نے کانگریس کی اس دور میں آزادی کے لیے بنیاد رکھی، میں اس کانگریس کی بات نہیں کر رہا، اس دور میں جب آزادی کے لیے بنیاد رکھی تو مسلمانوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت انگریزوں نے ایک فتنہ شروع کیا۔ محترمہ صاحبہ، وزیر صاحبہ، آپ جن کی بات کرتی ہیں ان کا اتہاس اٹھائیں، انہوں نے اس دیش کی جنگ آزادی سے غداری کی ہے اور یہاں تک کہا کہ ہم نے ان کے حق میں کتابیں لکھی، اشتہار شائع کیے کہ دیش کے مسلمان آزادی کی لڑائی کو چھوڑ کے انگریز سرکار کے ساتھ لگ جائیں۔ آپ جن کی حمایت کی بات کرتی ہیں ان کا اتہاس پڑھیے، وہ اس دیش کی جنگ آزادی کے بھی غدار، جو 70% جن کو آپ پسماندہ کہتے ہیں وہ بھی، اور 30% دوسرے بھی جن کو آپ نے دو کیٹیگریوں میں بانٹا ہے، ہم نے نہیں۔ لیکن ان سب سے پوچھو، ہمارا غریب سے غریب بچہ، ہمارا امیر سے امیر آدمی، ہمارا ریڑھی چلانے والا، ہمارا رکشہ چلانے والا، ہمارا مزدور ہو، ہمارا ذمہ دار ہو، سارے کے سارے محمد رسول اللہ سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جن کو رسول اللہ کے دشمنوں سے عشق ہے تو پھر وہ مسلمانوں کی ووٹ لینے کی بات نہ کریں۔ آپ کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اسلام میں داخل کر دیں یا خارج کر دیں۔ ارے مسلمانوں کی رگوں میں رسول اللہ کی محبت ہے، اگر ان ہماری بوٹیاں نوچ دو گے، اگر ایک ایک ٹکڑا بھی کر دو گے تو رسول اللہ کی محبت ہمارے میں سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ ہمارے ملک کی وزیر مملکت جو اقلیتی امور کی منتری ہیں، محترمہ اسمرتی ایرانی صاحبہ، انہوں نے ایک بیان دیا آج سے 3 دن پہلے کہ آندھرا پردیش کا جو وقف بورڈ ہے وہ قادیانیوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اسلام سے خارج۔ وقف بورڈ کہے یا نہ کہے یہ الگ بات۔ اتنی ذمہ دار عہدے پر جو بندہ بیٹھا ہو، یہ جو خاتون بیٹھی ہیں، جو اقلیت کی وزیر ہے، مائنورٹیز کی وزیر ہیں بھارت کے اندر، وہ قادیانیوں کے حق میں بیان دینے سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں سمجھتی کہ یہ پتہ کر لیا جائے کہ یہ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یہ ہے کس بلا کا نام، ہیں کون یہ؟ اور یہ یاد رکھیں، آپ کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اسلام میں داخل کر دیں یا خارج کر دیں۔ یہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا جو دستور مسلمانوں کو ملا ہے، جس کو ہم قرآن اور حدیث کہتے ہیں، قرآن اور حدیث سے یہ طے ہوگا کہ کون بندہ مسلمان ہے، کون مسلمان نہیں ہے۔ کوئی بھی حکومت ہمارے ذاتی قانون کے اندر، ہمارے اندر کبھی بھی دخل نہیں دے سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات، عام لفظوں میں سمجھ لیں محترمہ صاحبہ کہ اگر کوئی آدمی، جس طرح آپ بھاجپا کی عہدے دار ہیں، اگر کوئی آدمی بھاجپا کی نیتیوں سے، بھاجپا کے سدھانتوں سے سہمتی نہ جتاتا ہو، پارٹی میں رہ کے پارٹی کے خلاف بات کرے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کو پارٹی سے نکال دو گے۔ اگر کوئی وزارت میں رہ کے اپنی سرکار کے خلاف نکتہ چینی کرے کیا کرو گے؟ اس کو سرکار سے نکال دو گے۔ اس کو باہر رہ کے جینے کا حق ہے لیکن پارٹی میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بندہ جو اسلام میں رہنا چاہتا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، پیارے پیغمبر کی جگہ کوئی اور بندہ نعوذ باللہ نبی بن کر آیا تو قیامت آ سکتی ہے، وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تو اس کو تو چھوڑ دیجئے کہ وقف بورڈ کے پاس
अधिकार है या नहीं, वक्फ बोर्ड कहे या ना कहे। दुनिया भर के आलिमों ने कहा, दुनिया भर के मुसलमानों ने 100 साल पहले इसलिए फैसला किया। और यह भी सुनिए फैसला क्यों किया। आपने इतिहास नहीं पढ़ा, सन 1888 का दौर था, लोग चुप थे, देश की आज़ादी के लिए कोई निकल नहीं रहा था। मुसलमानों ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद दोबारा इस देश की आज़ादी के लिए जब काम शुरू किया, जब तैयब जी और भीम जी जैसे लोगों ने कांग्रेस की उस दौर में आज़ादी के लिए बुनियाद रखी, मैं इस कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, उस दौर में जब आज़ादी के लिए बुनियाद रखी तो मुसलमानों ने उनका साथ देने का फैसला किया। तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने एक फितना शुरू किया कि मुसलमानों को देश की आज़ादी से अगर हटा रहे हैं तब कुछ काम करना पड़ेगा। तब उन्होंने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को कहा कि तुम झूठे नबी बन के आओ ताकि मुसलमान आज़ादी की लड़ाई से हट जाएं और इधर लग जाएं तुम्हारे पीछे, ताकि इस देश पर हम ज़्यादा राज करें। मोहतरमा साहिबा, वज़ीर साहिबा, आप जिनकी बात करती हैं उनका इतिहास उठाएं। उन्होंने इस देश की जंग आज़ादी से गद्दारी की है। उनके खिलाफ पहला फतवा इसीलिए आया क्योंकि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने ऐलान किया कि मैं मलका एलिज़ाबेथ के साथ हूँ, क्योंकि जमात अहमदिया ने ऐलान किया कि हम अंग्रेज़ सरकार के परिस्तार हैं। और यहाँ तक कहा कि हमने उनके हक़ में किताबें लिखी, इश्तिहार शाया किए कि देश के मुसलमान आज़ादी की लड़ाई को छोड़ के अंग्रेज़ सरकार के साथ लग जाएं। आप जिनकी हिमायत की बात करती हैं उनका इतिहास पढ़िए, वो इस देश की जंग आज़ादी के भी गद्दार हैं। और आप तो सरकार में हैं, अब दोबारा उठा लेंगी तो कितनी बुरी कार्रवाइयों में, कितने आतंकियों के साथ इनकी यारी है, वो भी निकल के सामने आ जाएगी। अब भी बात ना समझ आती हो तो आखिरी गुजारिश करूंगा मीडिया की तरफ से। पिछले दिनों हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब ने एक बात कही, वो अलग बात है कि इससे कुछ मुसलमान लीडर सहमत हों या ना हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुसलमानों में 70% लोग पसमानदा हैं, यानी ऐसी बरादरियां जो गरीब हैं, हम अपने उन भाइयों को साथ लेके जाना चाहते हैं। तो स्मृति ईरानी जी, आपको मैं ये बता दूं, ये ठीक है, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पसमानदा हैं, हम चाहे इस बात को माने या ना माने, आपके मुताबिक अगर मान लें कि 70% लोग पसमानदा हैं मुसलमानों में, 30% दूसरे हैं, तो एक दफ़ा इन पसमानदा से भी और दूसरों से भी सबसे एक दफ़ा पूछ लो, जो 70% जिनको आप पसमानदा कहते हैं वो भी, और 30% दूसरे भी जिनको आपने दो कैटेगरियों में बांटा है, हमने नहीं, लेकिन इन सब से पूछो, हमारा गरीब से गरीब बच्चा, हमारा अमीर से अमीर आदमी, हमारा रेड़ी चलाने वाला, हमारा रिक्शा चलाने वाला, हमारा मजदूर हो, हमारा जिम्मेदार हो, सारे के सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। जिनको रसूलुल्लाह के दुश्मनों से इश्क है तो फिर वो मुसलमानों की वोट लेने की बात ना करें। फिर वो सियासी तौर पर भी समझ लो कि जिनकी आप बात करते हैं गले लगाने की, हम इनकार नहीं करते, गले लगाना चाहिए, होना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए गरीबों को। लेकिन जिनको गरीब कह के ये समझ रहे हो कि ये गरीब, इनको कादियानी बना लोगे, अरे मुसलमानों की रगों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अगर इन हमारी बोटियां नोच दोगे, अगर एक एक टुकड़ा भी कर दोगे, तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे में से कोई नहीं निकाल सकता है। तो ये मशवरा पहले सरकार से भी कर लेती, जो हमारे साथ ऊपर थोपने की कोशिश की कादियानियों को, सरकार से भी एक मशवरा कर लेते कि पूरे भारत के मुसलमान, जो दुनिया में सबसे बड़ी अक़लियत है इस देश में, जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपनी छाती से लगाने की बात करती है, और ये मंत्री उन मुसलमानों की छाती पर नमक छिड़कने की बात करती है, पहले वहाँ तो पूछ लेते करना क्या है।
جتنے مرضی حکم نامے جاری کر دو، کسی مرضی وقف بورڈ کو کر دو، اور وقف بھی جو ہے نا، یہ جو وقف کی جائیدادیں ہیں یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ ان لوگوں کی جائیدادیں ہیں جو اللہ اور رسول کو ایک مانتے، انہوں نے دی ہیں، یہ کسی مرزا قادیانی کی چیلوں نے نہیں دی جائیدادیں، وقف بورڈ کی جو جائیدادیں یہ اللہ اور رسول کو ماننے والوں نے وقف کی کہ ان کے پیسے سے، ان کے کرائے سے، ان کی آمدنی سے مسجدوں کا خرچہ چلے، ان کی آمدنی سے غریب بیواؤں کو راشن دیا جائے، ان کی آمدنی سے غریبوں کا علاج کروایا جائے۔ یہ اس لیے وقف کیا ہے، دیش کی جنگ آزادی کے غداروں کے لیے وقف بورڈ وقف نہیں کیے گئے ہیں۔ تو میری گزارش ہے بھارت سرکار سے، پر ماننیہ پردھان منتری شری نریندر بھائی مودی جی سے بھی گزارش ہے کہ کیبنٹ میں یہ جو اقلیت کی وزیر ہیں، انہوں نے پورے دیش کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، انہوں نے پورے دیش کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے پورے دیش کے مسلمانوں کے سامنے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والے، ہمارے نبی کے سامنے جھوٹی نبوت کا اعلان کرنے والے مرزا قادیانی کے چیلوں کو مسلمان بتانے کی کوشش کی ہے۔ ان کو بلا کے پوچھئے کہ کیوں یہ ایسا کرتی ہیں، کیا ہم اس ملک کے واسی نہیں، کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم اپنے دین کے اوپر اپنے طریقے کے ساتھ بالکل آزادی کے ساتھ گزاریں؟ اس لیے ان سے پوچھ ہونی چاہیے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔